بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک اتنی بڑی خندق آڑ کر دیتے ہیں جس کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے، اس کو جہنم کی آگ سے 100 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں چند وجوہات کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ پہلا، مرض جس کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو یا روزے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو عذر ختم ہونے کے بعد قضا لازم ہے۔ دوسرا، وہ عورت جو امید سے ہو یا وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلاتی ہو، ان کو روزے سے اپنی جان یا بچے کو ایذا اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن عذر ختم ہونے کے بعد قضا لازم ہے۔ تیسرا ہے شرعی مسافر، یعنی ایسے سفر میں ہو جس میں اس کو نماز میں قصر کا حکم ہوتا ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، مقیم ہونے کے بعد قضا ضروری ہے۔ بہرحال اگر شدید ضرورت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور یہی عزیمت ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا درست نہیں۔ اگر رکھ لیں تو روزہ ادا نہ ہوگا، اسی طرح اگر نماز پڑھ لیں تو نماز ادا نہیں ہوگی، یہ گنہگار ہوگی۔ پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا لازم نہیں۔ بھوک اور پیاس کی شدت میں اگر کسی نقصان کا خطرہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ نقصان بھی ایسا کہ جان کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہو تو پھر روزہ افطار کر لیا جائے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مریض اور مسافر اور حیض و نفاس والی عورتیں عذر شرعی کی بنا پر روزہ نہ رکھیں، لیکن ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں۔ احترام رمضان کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ اگر کبھی کھانے کی ضرورت بھی پیش آئے تو وہ پوشیدہ طور پر کھائیں، روزے داروں کے سامنے نہ کھائیں۔